قرآن پاک کا ایک حکم یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے۔ فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت کہتے ہیں احکامات ماننے کو، ٹھیک ہے، جو آپ نے احکامات دیے، یہ چیزیں کرنی ہیں، ان چیزوں سے باز رہنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو فالو کرنا اطاعت کہلائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اتباع کہتے ہیں نقل اتارنے کو۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ درجے پر جا کر اتباع کرتے تھے۔ جیسا لباس نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پہنتے ویسا لباس پہنتے تھے، جو بیٹھنے کا انداز ہوتا اس طریقے سے بیٹھتے تھے، جس طریقے سے آپ سوتے اس طریقے سے سوتے تھے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عادات ہیں وہ دو طرح سے ہیں۔ ایک وہ عادات ہیں جنہیں تعبدی کہا جاتا ہے، بہت سارے اعمال کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور عبادت سمجھ کر کیا، ٹھیک ہے، ان کی جو حیثیت ہے وہ سنت موقدہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور عادت سمجھ کر کیا، ٹھیک ہے۔ تو جن اعمال کو بطور عادت سمجھ کر کیا ان پر عمل کرنے کا بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے، اور ان پر عمل کرنے والا بھی اتباع ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں رخصت مل جاتی ہے، صحیح، مطلب کہ کرنا لازم نہیں ہوتا، یعنی حکم کے اعتبار سے جو رخصت مل جاتی ہے، لیکن ان پر عمل کرنا بھی ثواب ہے۔ اور مطلب صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں دونوں ہی اوصاف نظر آتے ہیں، اطاعت والا بھی اور اتباع والا بھی، کہ جس چیز کا حکم دیا اس کو تو سر آنکھوں پر لیا ہی لیا، لیکن جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا، آپ کی عادت مبارکہ تھی، جس چیز کو آپ محبوب رکھتے تھے اس کو صحابہ نے محبوب رکھا، جس چیز کو آپ پسند فرماتے تھے اس کو پسند رکھا، جس چیز کو عادتاً بھی ناپسند فرمایا تو اس سے صحابہ کرام بچتے تھے۔ قدو کا واقعہ نا، جی، کسی نے کہا تھا کہ مجھے پسند نہیں ہے تو تلوار نکال لی گئی تھی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پسند ہے، جی، جو آپ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے اندر ہمیشہ بہتری، آپ کی اداؤں کے اندر ہمیشہ عمدگی، جس چیز کو آپ نے پسند فرمایا ہے اس میں کبھی نقصان نہیں آ سکتا۔ تو یہ بھی ہوگا، آپ کی پسند دودھ ہے، خیری خیر، آپ کی پسند شہد ہے، خیری خیر، آپ کی پسند لوکی ہے، خیری خیر، آپ کی پسند سادگی ہے، خیری خیر، آپ کی پسند تواضع ہے، خیری خیر، آپ کی پسند وقار ہے، وقار میں خیری خیر، آپ کی پسند کم کھانا ہے، کم کھانے میں خیری خیر۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ دنیا چاہے 100 سال بعد بتائے، 200 سال بعد بتائے کہ اس ادا کے اندر، اس طریقے کے اندر یا اس چیز کے اندر یہ منافع ہیں، لیکن ہمارا پہلے سے ایمان ہے جس چیز کو حضور نے پسند فرمایا اس میں بہتری ہی بہتری ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ علوم جدیدہ آج ثابت کر رہے ہیں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے جو افعال اختیار فرمائے، جن چیزوں کو پسند فرمایا کہ ان میں خیر کا پہلو ہوگا، ان میں بہتری کا پہلو ہوگا، مسلمانوں کا تو ایمان ہے۔ اور مختلف جدید علوم جو اب ثابت کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ مستقبل میں بیان کریں گے کہ ہاں جی اس میں بھی بہتری ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ اختیار کیا تو پانی پینے کا طریقہ ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے طبعی وجوہات کی بنیاد پر کھڑے ہو کر پانی پینے سے روکا۔ ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہے اس میں وضاحت ہے، طبعی وجوہات کی بنیاد پر روکا۔ آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جناب کچھ امراض معدے کیسے ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر پانی پینے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، بیٹھ کر پانی پینے کی اپنی حکمتیں ہیں، اور جتنی بھی چیزیں آپ دیکھے جائیں گی، پورا ایک موضوع ہے۔ لیکن اصل ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کا حکم قرآن پاک ہمیں دے رہا ہے، یعنی جو اصل نور ہے اور کامیابی آخرت کی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔